پتہ چلا کہ یہ سارے معجزات، معجزے معراج النبی حقیقت میں جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں ہوئے تھے۔ اور اگر اب بھی آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو ایک بہت پیاری دلیل آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ یہ واقعہ حضرت حافظ ابن کثیر دمشقی رضی اللہ تعالیٰ یہ 774 ہجری میں وصال فرمانے والے ایک بہت مشہور عالم دین ہے، ابن کثیر کے نام سے مشہور۔ یہ مفسر بھی ہیں، انہوں نے اپنی ایک تفسیر لکھی، تفسیر ابن کثیر، آج بھی موجود ہے، آپ پڑھ لیں، اب تو ترجمہ بھی ہو گیا۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، کثیر کتابوں کے مصنف، تاریخ اسلام میں ان کا بہت اہم مقام۔ تو علامہ ابن کثیر دمشقی نے اپنی تفسیر کثیر میں اسی آیت کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا، اور یہ واقعہ تنہا انہوں نے ہی نہیں نقل کیا، یہ واقعہ حضرت علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سن 1043 میں وصال فرمائے، اور ان کا وصال قاہرہ شہر میں ہوا، ان کا مزار بھی قاہرہ میں آج موجود ہے۔ انہوں نے بھی بہت کتابیں لکھی، ان میں ان کی سب سے مشہور کتاب ہے السیرۃ النبویہ، جو سیرت حلبیہ کے نام سے جب سے لکھی گئی آج تک مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سیرت حلبیہ کو بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ تو سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے، اور تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل کیا۔ واقعہ دراصل یہ ہے، اس واقعے کو امام بخاری نے اپنی بخاری میں، امام مسلم نے مسلم شریف میں بھی نقل کیا ہے، لیکن وہاں مختصر ہے اور ان لوگوں نے تفصیل بیان کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک انصاری صحابی حضرت دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قیصر روم کے پاس اپنا ایک نامہ مبارک یعنی خط بھیجا۔ حضرت دحیہ کلبی مدینہ منورہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک لے کر ملک شام پہنچے۔ پوچھا کہ قیصر روم کہاں ملے گا؟ خبر تو پہلے تھی کہ روم کا بادشاہ قیصر اس وقت بیت المقدس یعنی یروشلم آیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں عیسائی لوگ یروشلم کو ایلیا کہتے تھے۔ کہا وہ ایلیا زیارت کے لیے آیا ہے، اور ایک وہ صلیب جو 100 سال پہلے دشمنوں نے یہاں سے اکھاڑ کر یروشلم پہ قبضہ کرنے کے بعد لے کے چلے گئے تھے، وہ صلیب قیصر روم نے جنگ کے ذریعے حاصل کی، اور اسی صلیب کو بیت المقدس مسجد اقصی میں نصب کرنے کے لیے وہ آیا ہوا ہے، بیت المقدس یعنی یروشلم۔ حضرت دحیہ کلبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک لے کر بادشاہ روم کے دربار میں پہنچے۔ بات چیت شروع ہوئی۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ مدینے سے، عرب سے ایک قاصد آئے ہیں، خط لے کر آئے ہیں۔ پیشی ہوئی۔ حضرت دحیہ کلبی پوری اسلامی شان و شوکت کے ساتھ اپنے نیزے کو ہاتھ میں لیے زمین پہ گاڑے، اب بادشاہ وقت کی قالین میں سوراخ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس دربار کا دستور یہ تھا کہ بادشاہ کے دربار میں جو آتا تھا پہلے وہ کوردش بجا لاتا اور سجدہ کرتا تھا، اور نبی کریم کا یہ غلام
جھکنے کی بجائے سینہ تان کر بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ کی پیشانی پہ بل آیا. اس نے اپنی زبان میں پوچھا, قاصد سے پوچھو اس نے ہمیں سجدہ کیوں نہیں کیا, ہمارے آداب کیوں نہیں بجا لائے. تو مترجم نے جب پوچھا تو حضرت دحیہ کلبی نے جواب دیا, ہم محمد عربی کے غلام ہیں, ہم توحید کے ماننے والے ہیں, ہم سجدہ صرف خدا کو کرتے ہیں, غیر خدا کو ہم سجدہ نہیں کرتے. کوئی کتنا بھی بڑا ہوا کرے, لیکن اللہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹائیں. بادشاہ اس بات سے بھی مجبور تھا کہ یہ قاصد تھے, اور قاصد کی جان بخشی یہ ہزاروں سال سے پورے نسل انسانی میں رائج رہی. بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون, کیا نام, کہاں سے آئے, کس غرض سے آئے, کس کا خط لائے. تفصیلات پوچھی, بیان کی گئی, اور پھر حضرت دحیہ کلبی نے وہ خط پیش کیا. الحمدللہ وہ خط آج بھی موجود ہے, اصل خط موجود ہے, اور اس کی عبارتیں, اس کے مضامین اور اس پر اس کی تشریحات, یہ تو ہر دور میں محدثین کرام نے لکھی. جب وہ خط مترجم نے پڑھا, اس کا ترجمہ قیصر روم کو سنایا. قیصر کو عربی نہیں آتی تھی, اور یہ خط عربی میں تھا. وہ سریانی اور رومی زبان بولتا تھا. بادشاہ وقت نے پوچھا خط میں کیا لکھا ہے, تو خط میں یہی پیغام تھا, اے بادشاہ, محمد الرسول اللہ کی طرف سے قیصر روم کے نام, اے مصر, اے روم کے عظیم بادشاہ, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا پیغام اور دین لے کے آیا ہوں, اور میں اپنے رب کی طرف سے مامور کیا گیا کہ تبلیغ کروں. تو میں تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں کہ اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو, سلامتی پا جاؤ. اس کے بدلے میں تمہیں اللہ جنت دے گا. اللہ کو ایک مانو, میری رسالت کا اقرار کرو, وغیرہ وغیرہ, جو مختصر میں بہترین مضمون اللہ کے نبی نے تحریر کروایا تھا. خط پڑھا گیا, ترجمہ بتایا گیا. بادشاہ وقت نے خط کو بڑے احترام کے ساتھ رکھوا دیا. اس کی بھی ایک الگ داستان ہے. وہ خط تقریباً 500 سال تک بادشاہ روم کی نسل میں محفوظ تھا, اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ خزانے میں وہ خط رکھا گیا تھا. اور ہر آنے والا بادشاہ اپنے بعد کے بادشاہ سے یہ کہتا تھا کہ تم اپنی حکومت کو بچانا چاہتے ہو تو اس خط کو عزت و احترام کے ساتھ محفوظ رکھو. اس کے برخلاف ایران کے بادشاہ کو جو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, تو بادشاہ ایران نے غصے میں آ کے خط کو اسی وقت پھاڑ دیا. یہ خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, آقا علیہ السلام نے فرمایا, کسرا نے میرا خط پھاڑا, اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. تو صرف 10 سال کی مدت میں ہزاروں سال کی ایرانی سلطنت صفحہ ہستی سے مٹ گئی. 14 بادشاہ ایک کے بعد ایک دنا دن مرتے گئے, اور وہ حکومت 10 سال کی مدت میں بالکل فنا ہو. آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں. اس کے برخلاف قیصر روم نے نبی کے خط کا احترام کیا, اسے ایک بہت مخصوص برتن میں رکھ کے, چاندی کے صندوق میں سجا کے اپنے خزانے میں رکھا, اور وقتاً فوقتاً اس خط مبارک کی زیارت کرتا تھا. اس نے خط تو احترام سے رکھا. علماء فرماتے ہیں یہی نبی کریم کے خط مبارک کے احترام کی برکت تھی کہ اس کی نسل میں کئی صدیوں تک الحمدللہ
حکومت باقی رہی۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ نبی کریم صرف اپنی امت کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے ہر فرد بشر اور ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک